اس کے بعد بتایا گیا کہ اب کوئی ایسا شخص ہے جو پیشاب پخانے کے دباؤ کے وقت فریاد رسی کے وقت کوئی پانی میں ڈوب جا رہا، اس کے ڈوبنے کے وقت، یا کوئی اندھا ہے اس کو آگ لگ گئی تو اس آگ سے بچانے کے لیے اس وقت نماز کا توڑ دینا واجب ہے. یعنی نماز کو توڑ کے اس کو بچانا افضل ہے. نماز کو توڑ کے کوئی فریاد کر رہا ہے، اس کی فریاد ایسی سننا افضل ہے. جو مسجد میں جو سوال نہیں کرنا بولتے، دیکھیے آپ لوگ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، نمازوں میں رہتے ہیں، جو کھڑے رہ کے فریاد کرتے، دیکھیے ہمارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیو، اس لیے منع کرتے تاکہ جو اس کے جو نماز توڑنا واجب ہوا تھا، اگر نماز نہیں توڑے تو آپ گناہ گار ہو آتے. سنیں، اس کی بات سننا ہے، پھر سنیں تو اس کی مدد بھی کرنا ہے. مدد کرنا بھی واجب ہے کوئی سوال کرنے والے کی. تو سارے مسجد کے مصلی گناہ گار ہو آتے، اس لیے امام سے رابطہ کرے، امام گزارش کر دے اور امام جو ہے نا ایک طریقے سے ریکویسٹ رکھ دے، تو یہ معاملہ جو ہے نا مختلف ہی ہوا تھا. ورنہ جو سائل سوال کرا اس کا سوال پورے مسلم جواب اس کا مطلب پورا کرنا لازم ہوا تھا. سمجھے؟ اسی طرح ماں باپ کے پکارنے پر اگر نماز نفل ہو تو توڑ کر جواب دینا واجب ہے. اس سے ماں باپ کی اہمیت بھی معلوم آتی ہے کہ دادی دادا نانی نانا بھی اسی حکم میں داخل ہے. اگر دادا دادی نانی پکارے تو نفل نماز ہے تو توڑ کر جواب دینا ہوگا، جبکہ ماں باپ کو اس کا علم نہ ہو کہ وہ نماز میں مشغول ہے. اگر بغیر بولے بغیر اطلاع کے اب نماز میں کھڑے رہ گئے، اگر علم ہوتے ہوئے پکارے تو جواب نہ دینا کچھ مذائقہ نہیں، یہ دیگر بات ہے. اس کے ساتھ میں کیا بولے، سانپ بچھو کے مارنے کے لیے سواری کا جانور بھاگ جانے کے وقت، ایسی چیز کے تلف ہونے کے وقت جس کی قیمت تقریباً 4 گرام چاندی ہو، نماز کا توڑنا جائز ہے اگر ان سے ایذا کا خوف ہو، ورنہ مکروہ ہے. یعنی اب آپ ایسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کوئی سانپ نکل کے قریب آ رہا ہے، یہ وہ کسی مصلی کو ڈس دے گا یا آپ کو ڈس دے گا، ایسی حالت میں آپ کو نماز توڑنا واجب ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بچھو نہیں، بہرحال موذی چیز کو دکھ جائے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہو تو نماز توڑنا کیا ہے، واجب ہے. اور ایسے ہی کوئی قیمتی شے آپ بھول کے آ گئے، مثال کے طور پہ 300-400 کے جوتے ہیں آپ کے، 200-300 کے جوتے ہیں، 150 کا بھی جوتا اگر ہے تو اس کی قیمت بہت کافی ہے، 300-150 روپے بولے تو تو ایسی صورت میں آپ کو یقین ہے کہ وہ چوری ہو جانے کا امکان ہے، تو اس صورت میں آپ کو فوری کیا کرنا ہے، نکل کے جا کر کے اس کو کیا کرنا ہے، فوری نکل کے جا کے آپ کو پہلے جوتوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جوتے جہاں ہیں اسے اپنے محفوظ مقام تک پہنچانا آپ کے اختیار میں ہے. یہ تھے نماز کے چند وجوہ نماز توڑنے کے جو مفسدات نماز کے علاوہ ہے. یعنی مفسدات نماز تو ہم بیان کر چکے پہلے، اس سے پہلے کہ ہماری کلپ کے اندر. اب یہاں سے آپ کو اب ہم مکروہات نماز کا بیان شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب مکروہات نماز کا بیان. مکروہ 2 قسم پر ہے. ایک مکروہ تحریمی جو حرام سے خرید کر ہے، دوسرا مکروہ تنزیہی جو حلال سے خرید کر ہے. یعنی مکروہ تحریمی حرام سے خرید کر، جس کا منع، جس کا نہ کرنا کے حکم جو ہے نا بہت سخت ہے، اور مکروہ تنزیہی جو حلال سے خرید کر ہے، جسے کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر مکروہ تحریمی کے بارے میں بتایا گیا کہ مکروہ تحریمی نماز میں امور ذیل مکروہ تحریمی ہیں. کیا کیا ہے بھائی؟ جو نماز جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ہو اس کا اعادہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہو رہا صاحب؟ یہ چوپ چلے جا رہا، کیا تو بھی ہو رہا ہے اس کو؟ سجاد بھائی،
یہ کیا رکاوٹ کیا ہو رہی، چپ چلے آ رہے ہیں. پھر یہ وہ نہیں ہو رہا، ریکارڈ نہیں ہو رہا، پھر یہ غائب ہوگا. پھر ریکویسٹ بھیجنا ہے، کیا ہے وہ. اب یہاں تک ہم جو بتائے تھے یہ پورے جو نا مفسدات نماز کے علاوہ نماز توڑنے کی مصلی کے لیے جو اجازت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آگے بتا رہے ہیں مکروہات نماز. مکروہات نماز جو ہے نا دو قسم کے مکروہات ہیں. ایک ہے تحریمی جو حرام کے قریب تر ہے، اور دوسرے ہے تنزیہی جو حلال کے قریب تر ہے، جس کا کرنا اس کی اذن ہے. اب بتائے مکروہ تحریمی جو ہے نماز میں امور تقریباً ایسے امور ہیں جن کے کرنے سے کیا ہے حرمت ثابت ہوتی ہو، یعنی جو ایسی کراہیت تحریمہ ہیں جس کے ساتھ ہو جائے اس کا اعادہ واجب ہے، مطلب نماز ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ دہرانا لازم ہے. کپڑے خلاف دستور پہننے ہوئے ہوں مثلاً. اب سنتے جائیے جناب، چونکہ اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ آستین نہیں ہے، وہ 3 پوائنٹ کیا ہے، وہ 3 پیس کیا ہے، وہ سب ہے، ایسا ہے. تو یہ پوروں کے جوابات انشاءاللہ آج آپ کو مل جائیں گے. کپڑے خلاف دستور پہنے ہوئے ہونا مثلاً کرتا پہننا اور آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالنا، یا رومال چادر وغیرہ سر یا کاندھوں پر ڈال کر چھوڑ دینا کہ کنارے لٹکتے رہیں. یہ کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے. ایسے عمل کرنے سے نماز کا اعادہ واجب ہو جاتا. سنیے، کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے سمیٹنا، اوپر اٹھانا، آستین یا دامن چھڑائے ہوئے نماز پڑھنا، بدن یا کپڑوں سے فعل عبث کرنا، کھیلنا، یعنی جو فعل بلا غرض صحیح ہو وہ عبث ہے. جو فعل بلا غرض صحیح ہو وہ کیا ہے، عبث. یعنی مطلب جو ضروریات میں نہیں ہے، زبردستی کے اسٹین کو یوں کر لیتے تھے، ایسا کر لیتے تھے، وہ جو یوں بو بچتے یوں کرتے، یہ سب کیا ہے، فعل عبث میں آتا. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زبردستی کی نماز سے آپ جو ہے نا کر رہے ہیں. انگلیاں چٹکانا، جیسے انگلیاں توڑتے تھے نماز میں دعا کو، ہاں انگلیاں چٹکانا، کھڑے دبا کے یوں کر کے ایسا یوں کر لینا اپنے ہاتھ سے، ہے نا، انگلیاں چٹکانا. یا ہاتھ کی انگلیوں کا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، ایسا یوں کر رہے ہیں، ہاں. کمر پر ہاتھ رکھنا، ایسا ہو کے پھر ہاتھ رکھ رہے ہیں، رکعت بن رہے ہیں، ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے. منہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا، منہ پھیر کر ایسا دیکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور بتا رہے ہیں کہ وضاحت اس کی یہ کر رہے ہیں کہ اگر سینہ پھر کر دیکھے نماز فاسد ہو جائے گی. مگر جو منڈی پھرا رہے کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اس کا اعادہ کیا ہے، واجب ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے، اعادہ واجب ہے. اور اگر سینہ پھر گیا تو نماز فوری فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد پھر بولے کتے کی طرح بیٹھنا، مثلا دونوں چتڑوں کے بل بیٹھ کر دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرنا، دونوں پیچھے سے پیرا کھڑا کر کے ایسا بیٹھ جانا، دونوں چتڑوں کے بل بیٹھ کر دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرنا، یعنی کلوں کے بل بیٹھ کے گھٹنوں کو کھڑا کر کے بیٹھ گئے ہاں پہ ایسا. کسی آدمی کے منہ کی طرف نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح غیر نمازی کا نماز پڑھنے والی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. عمدن جمائی لینا، ڈھاٹا باندھ کر نماز پڑھنا جس سے ناک اور منہ ڈھک جائے. امامے کی پیچ پر سجدہ کرنا بشرطے کہ زمین کی سختی معلوم ہو ورنہ مفسد نماز ہے. یعنی جو امام باندھتے وہ امامے کی تہ ایسی باندھ دی کہ پوری پیشانی ڈب جائے، تو اب اس کے بعد سجدہ محسوس نہیں ہو رہا، زمین کا پر جو ٹکا ہو رہا محسوس نہیں ہو رہا، تو نماز مفسد ہے. بلکہ پیشانی کے اوپر سے دیکھیے ٹوپی جیسا پہنا ہوا ہوں، امامہ بھی ایسے ہی باندھنا، پیشانی دکھنا چاہیے. اگر پیشانی نہ دکھے اور پیشانی ظاہر نہ ہو تو نماز جو ہے نا نہیں ہوگی. ورنہ دیکھو بولو ابھی کلاس سے چھوڑ کے سب
اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ سجدے میں صرف پیشانی پر اکتفا کرنا، سجدے میں صرف پیشانی پر اکتفا کرنا، یعنی بلا عذر، اور اگر بلا عذر صرف ناک پر اکتفا کرے تو سجدہ ہی ادا نہ ہوگا۔ اگر عذر ہو تو صورت الگ، یہ جو بات ہو رہی جتنی میں رکھوں عذر کے ساتھ، یعنی عذر ہے پیشانی کو پھوڑا ہے نہائے ناک پہ اکتفا کر رہے ہیں، یا ناک کو پھوڑا ناک نہیں دکھا رہے ہیں، ناک درد ہے بہت ٹک درد چیچا مار رہا، خالی پیشانی پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ صورتیں دیگر است، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ پھر سجدے میں مردوں کا کوہنیوں کو زمین پر بچھا دینا، سجدے میں مردوں کا کونیوں کو بچھا دینا، پوری کونی رکھ دے رہی، ٹکا دے رہی، اس صورت میں بھی سجدہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرأت ختم قرآن ہونے سے پہلے رکوع کے لیے جھک جانا، اب اندازہ ہوا تھا امام صاحب اب یہاں پہ رکوع کریں گے، عموماً اماموں کی عادت معلوم ہے کتنا پڑھتے انہوں، اور پڑھنے کے طور پہ کیا کرتے دیکھ کے فوری ہاتھ چھوڑ کے جھک جا رہے ہیں پہلے امام سے پہلے، تو یہ جھک جانے کی جو حالت میں قرأت تمام کرنا ہے یہ بھی کیا ہے عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ پیشاب پیخانے کی ضرورت کے وقت پیشاب پیخانے کا احساس ہو رہا ہے، ایسی صورت میں کیا ہے، پیشاب کا جب احساس ہو رہا ہے ایسی صورت میں نماز کا پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، بلکہ آپ پر واجب ہے کہ نماز کیا ہے ایسے جب حالات ہو رہے ہیں تو پہلے ضرورت سے فارغ ہونا، استنجا کرنا، اس کے بعد آنا، ورنہ آپ کو واجب الاعادہ ہے، اگر آپ پیشاب رو کے نماز پڑھ لیں گے نماز تو وقت ہو گئی، مگر اس کا اعادہ، اس نماز کا اعادہ جس میں پیشاب کا احساس ہوتے رہا، سمجھ رہے ہیں آپ، جس میں آپ زبردستی کی جمایا کر کے لے لیتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسئلہ بنا کرتے، بس حضرات بچے جو بالغ ہوا تھے مگر چچورے حرکتیں کرتے ٹھہرتے، اکثر شبین نہیں پڑھتے ہوئے، ہے نا، آپ کا شاید ہوا ہوگا آپ حضرات کا بھی، تو یہ جو حرکتیں ہیں اور کمروں میں ہاتھ رکھ کے پیٹا یوں سیدھا کر لیتے ہوئے دہا پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں بھائی آپ، تو ایسی صورتوں میں جو ہے نماز واجب الاعادہ ہے، یہ ذہن میں رکھے، واجب الاعادہ مطلب پڑھنا ہی پڑھنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بولے ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کہ جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو، یا ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سامنے یا اوپر دائیں یا بائیں جانب جاندار کی تصویریں ہوں، تو گھر میں بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تصویروں کا نہیں ہونا چاہیے، تصویر اگر ہے تو وہ نماز کے کمرے سے نکال دینا چاہیے، البتہ اگر تصویر فرش پر پاؤں کے نیچے ہو، سجدے کی جگہ نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تصویر چھپی ہوئی ہو یا اس قدر چھوٹی ہو کہ اس کو زمین پر رکھ دیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کے اعضاء محسوس نہ ہوں، یا تصویر کا سر یا چہرہ مٹا دیا گیا ہو، یا تصویر جاندار کی نہ ہو بلکہ غیر ذی روح کی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ مطلب اب کوئی پہاڑوں کی یا کوئی سورج ڈوبتے ہوئے سینری سے یا کوئی چاند نکلتی ہوئی سینری سے، یہ کیا ہے غیر جاندار چیزیں ہیں، تو ایسے چیزیں جو منظر کشی کی ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، بجائے اس کے کوئی جاندار چیز پرندوں کی، شیروں کی، بکریوں کی یا انسانوں کی جو جاندار چیزیں ہیں ایسوں کی کوئی تصویر اگر ہو تو پھر وہ معنی ہیں، ایسے پہ نماز کوئی پڑھ لیتا ہے غلطی سے یا بوجھے بھی تو اس کو واجب الاعادہ ہے۔ اس کے بعد پھر بتائیں سجدے میں مردوں کا کونیوں کو بچھا دینا، یہ بھی کیا ہے واجب الاعادہ ہے۔ اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھنا جس میں بقدر معنی نجاست ہو، یعنی مثلا غلیظ درہم برابر ہو اور خفیفہ اس کے کپڑے کی چوتھائی برابر ہو، جس میں نماز ادا جو کوئی کر دیا، اگر نماز ادا کر دیا تو ادا ہو سکے تو ایسی صورت دیگر است، یعنی جو درہم سے کم ہو تو یہ معنی نماز نہیں ہے، اور چوتھائی کے حساب سے اس کے مقدار کے برابر ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، یعنی جو آپ کو ہم نجاست کا حکم بتائے تھے وہی چیز پھر یہاں ریپیٹ کرے بتا رہے ہیں کہ یہ مقدار کے دائرے میں ہو تو کوئی بات نہیں، اگر مقدار جو معنی ہیں روکنے والی ہے، یعنی ایک درہم سے بڑھ کے ہو، ایک سکے سے بڑھ کے ہو، اور جو ہے ایک سکے سے بڑھ کے ہو
اور 1 درہم کے برابر ہو تو اور جو ہے خفیفہ ہو تو کپڑے کی چوتھائی کے برابر ہو، یہ جو نجاست ہے، نجاست کیا ہے؟ حکمی ہے، اس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سجاد بھائی کیا تو بھی ہو رہا جی؟ سجاد بھائی یہ ڈسٹربینس آج بہت زیادہ ڈسٹربینس ہو رہا ہے۔ مقتدی کا امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جانا یا امام سے پہلے سر اٹھا لینا، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اگر محراب سے باہر کھڑا ہو اور مسجد محراب میں ادا کرے تو مضائقہ نہیں ہے، یعنی سجدہ گاہ جو ہے محراب کے اندر ہو رہی ہو اور امام محراب کے باہر ہو تو محراب کے اندر چلے جانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ دیکھیے جناب، یہ یاد رکھیے، جو محراب بناتے نمازد میں آواز کے واسطے بول کے، وہ جو محراب ہوتا، جو ممبر ہوتا، محراب ہوتا، اگر محراب کے اندر چلے گا امام تو نماز مکروہ تحریمی، اس کا اعادہ واجب ہے، واجب الاعادہ نماز، پوری واجب الاعادہ نماز دہرانی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اکثر لوگ بہت خوشی سے مصلی اندر لے آ کے، اور لوگ اتنے آ گئے تھے اندر تھے بول کے بولتے، اور ایسا پڑھنا نماز کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی عذر سے مثلا جمعہ، عیدین وغیرہ میں لوگوں کی کثرت ہجوم کے باعث محراب کے اندر کھڑا ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے، یعنی مجبوری کی صورت آ جائے، مجبوری کی صورت آ جائے تو معاملہ دیگر است، ٹھیک ہے۔ صرف امام یا صرف مقتدیوں کا ایک ہاتھ کی بلندی پر کھڑا ہونا، صرف امام یا صرف مقتدیوں کا ایک ہاتھ کی بلندی پر کھڑا ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک ہاتھ کے نیچے ہو تو سمجھیے نماز سب کی ہو جائے گی، ورنہ سب کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ یہ تھے مکروہ تحریمی، جو 19 چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں۔ اب آئیے سجاد بھائی، آپ کی سجاد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ اس کے بعد پھر بتایا گیا مکروہ تنزیہ۔ نماز میں مختلف امور ہیں جو مکروہ تنزیہ کا جس جو حلال کی خری مطلب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ میلے کچیلے کپڑوں یا ایسے کپڑوں سے نماز پڑھنا جنہیں پہن کر عام طور پر لوگوں کے پاس نہ جا سکے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ مردوں کو اپنے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا، سجدے کی جگہ سے کنکریوں وغیرہ کا ہٹانا، ہاں اگر ہٹانے بغیر سجدہ نہ ہو سکے تو ایک بار ہٹانا مکروہ نہیں ہے، ایک بار ہٹا رہے ہیں آپ تو مکروہ نہیں ہے، ایک بار سے زیادہ اگر ہٹا رہے ہیں تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا، جمائی کے وقت منہ بند نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر جمائی قیام کی حالت میں آ جائے تو دائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھنا، ورنہ ہاتھ بائیں ہاتھ کی خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز ہو تو یہ فوری ایسا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کا بند کر لینا، اگر خشوع کے لیے بند کرے لے تو مکروہ نہیں ہے، مگر آنکھیں بند کرنا بھی نماز میں کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اس کے بتایا کہ آیتوں یا سبحان اللہ وغیرہ کا انگلیوں سے یا تسبیح لے کر شمار کرنا، جو آیتیں پڑھ رہے ہیں ان کا انگلیوں سے شمار کریں، 1 آیت ہوئی، 2 آیت ہوئی، 3 آیت، ایسا گن لے رہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا، اگر خشوع یا انکساری کے خیال سے ایسا کرے تو مضائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ٹوپی یا امامہ حالت نماز میں گر جائے تو عمل خلیل کے ساتھ اٹھا کر رکھ لینا افضل ہے، اور اگر عمل کثیر کی ضرورت ہو تو نہ اٹھائے۔ یہ عمل کثیر کی صورت میں اٹھائیں گے تو پھر آپ مکروہ تحریمی میں آ جائیں گے، عمل خلیل میں اٹھائیں گے تو یہ مکروہ تنزیہی میں آپ رہیں گے۔ اور یہاں ایک اہم بات پھر آپ کو بتا دے رہی کہ یہ لنگے سر کی جو کیفیت ہے، اگر ایک انکساری کی کیفیت میں اگر کوئی رہے گا ایسا، یا کوئی بھول چک کا معاملہ ہو جا رہا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہماری بات مسلمہ وہاں پر قائم ہے جو ہم اس سے پہلے بتائے کہ جان بوجھ کر نماز کی جو ہے نا اہمیت نہ سمجھ کر اگر یہ سنت مؤکدہ جو ٹوپی ہے نہ پہنتا ہے تو پھر وہ حکم قائم رہے گا جو وضاحت سے بتائے۔ یہاں مکروہ تنزیہی کے امور میں
بتا رہے ہیں. مکروہ تنزیہی کا مطلب بھی کیا ہے؟ یہ اب یہ رینٹ ہے ناک کا، یہ حلال ہے، اندر کے اندر آپ نگل رہے ہیں، زکام ہو گئی کر لے رہے ہیں تو روزہ بھی آپ کا نہیں ٹوٹ رہا. اگر آپ یہی ریٹ باہر ہاتھ سے نکال دیں اس کے بعد منہ میں ڈالنا پسند کرتے ہیں، کیا یہ تنزیہی ہے؟ یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ تنزیہی ہے. تو ایسا عمل کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ بلا عذر کبھی دائیں پاؤں پر کبھی بائیں پاؤں پر زور ڈالنا، کبھی ایسا ٹھہرنا کبھی ایسا ٹھہرنا نماز کے اندر، جو عموماً پہلو بدلتے رہتے ہیں پیروں سے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت زمین پر گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے اور اٹھتے وقت ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کا اٹھانا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. یہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا. اگر کوئی عذر ہو تو مکروہ نہیں ہے. یاد رکھیے اگر کوئی عذر ہو، مطلب اب کسی کے پیروں میں راڈ ہے، کسی گھٹنوں میں لعاب کم ہوگا، درد ہے، ایسی صورت میں کوئی ہاتھوں کے بل اٹھ رہا ہے تو یہ، یا کسی کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا ہے، تو ایسے صورتوں میں اگر کوئی ہاتھ رکھ کے اٹھ رہا ہے، پہلے گھٹنے اٹھائے پھر اٹھ رہا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ورنہ پہلے ہاتھ سر اٹھیں گا، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے، اور جاتے وقت بھی ایسے پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر پیشانی ناک ٹکائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ترتیب بنی ہوئی ترتیب سے ہی نماز پڑھنی ہے. اس کے خلاف ہو رہا تو عذر کے ساتھ ہو رہا تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر عذر نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے. اس کے بعد آگے ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا. اگر کوئی سلام کر دیا تو آپ ہاتھ کے اشارے سے یا سر ہلا کر جواب دیے. زبان سے دیا تو نماز مفسد ہو آتی. زبان سے اگر جواب دے دیا تو نماز تو فاسد ہو آتی. زبان سے نہیں دیا، ہاتھ کے اشارے سے یوں کر دیے، ہاں ایسا اشارہ کر دیے، تو یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ بھی مکروہ تنزیہی عمل ہے. ٹھیک ہے. بلا ضرورت عمل خلیل کرنا. اب ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، زبردستی کے اسٹالا مار رہے ہیں، داڑھی کو سیدھی کر لے رہے ہیں، ایسا ہاتھ پھیر لے رہے ہیں، یہ عمل خلیل بھی اگر آپ کر رہے ہیں مگر بلا ضرورت کر رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. اور مکروہ تنزیہی سمجھ گئے نا آپ؟ مکروہ تنزیہی ہو تو یہ بھی ایک قباحت والی بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. ارے مکروہ تنزیہی ہے نا، کر سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ تو غلط سوچ رہے ہیں. گویا آپ ناک سے ریٹ نکال کے منہ میں ڈالے کھانا پسند کر رہے ہیں تو آپ کریے، کیونکہ یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے. ٹھیک ہے. سجدے میں جاتے وقت زمین پر گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کا اٹھانا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. سونے، چاندی، پتھر وغیرہ کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر نماز پڑھنا بشرطے کہ قرت سے خلل انداز نہ ہو، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. اگر خلل انداز ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی. بلا عذر تھوکنا اور بغیر منہ بھرے گوشے چشم سے ادھر ادھر دیکھنا. دیکھیے صاحب، بغیر منہ پھیرے گوشے چشم سے ادھر ادھر دیکھنا. جو ہمارے ضمیر بھائی پوچھ رہے تھے کہ لوگ آنکھیں پھرا کے دیکھتے ادھر ادھر، تو یہ دیکھنا کیسا ہے؟ تو وہ جواب آگے دیکھیے بھائی. گوشے چشم ہو تو ایسا نظر تو ایسا رکھ کے ایسا یوں 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 آنکھیں پھرا کے نماز میں دیکھتے لوگ. ہاں یہ جو دیکھنا ہے نا بھائی، یہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب کر سکتے سوچ رہے ہیں تو غلط ہے. نماز تو نہیں ٹوٹ رہی، واجب الاعادہ بھی نہیں ہے، مگر یہ اتنی بری بات ہے جیسے ناک کا نیٹ نکال کے منہ میں ڈال کے آپ کھانا پسند کرتے تو اب کریے جناب. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ بغیر منہ پھیرے گوشے چشم سے ادھر ادھر دیکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. مقتدیوں کا تنہا اس صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس میں جگہ باقی ہو، مگر جگہ باقی رکھ کے پیچھے آگے نماز آپ پڑھ رہی، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. اگر جگہ ہے تو آپ کا کام کیا ہے بھائی؟ جگہ کو پہلے پر کرنا، پہلے صف جو ہے وہ صف کو مکمل کرنا، اس کے بعد پیچھے کی صف میں جانا. اور بغیر کسی عذر کے آپ پیچھے کی صف میں جا رہے ہیں جناب، تو یہ جو جانا ہے آپ کا جگہ چھوڑ کے جانا، یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور پھر بتایا گیا مردوں کو سرخ اور زرد یا ریشمی کپڑوں سے نماز پڑھنا.
نہیں نماز میں جو کپڑے آپ پہن رہے ہیں وہ زرد کلر کے نہیں ہونا اور ریشمی نہیں ہونا اور سرخ لال بھی نہیں ہونا. خارج نماز میں بھی سرخ اور زرد رنگ کپڑے مردوں کے لیے ناجائز ہے. نیز مردوں کو ریشم پہننا بھی حرام ہے. جو کام نماز کے باہر حرام تھا ممنوع تھا اور وہ کام اگر آپ نماز میں پہن کر آئیں گے تو یہ کیا ہے مکروہ تنزیہ ہے. نماز تو فی نفسی ہو جائے گی مگر مکروہ تنزیہی عمل ہے. مکروہ تنزیہ کس کو بولتے ہیں بول رہا ہوں؟ دیکھیے میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ کراہیت محسوس ہو. مکروہ تنزیہ کی کراہیت کیسی ہے؟ جیسے اس کی مثال بتائی گئی کہ رینٹ کا نکال کے پھر دوبارہ منہ میں ڈالے کھا لینا. اس کو پسند کرتے کوئی بھی نہیں کرتے تو ہم آپ کو بھی اس سے بچنا چاہیے. دہکتی ہوئی آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے. چراغ یا قندیل کے سامنے پڑھنا مکروہ نہیں ہے. یعنی لائٹ گئی ہوئی ہے اگر آپ چراغ لگائے پڑھ رہے تو آگ سامنے ہے نہ بولیں گے آپ. یہاں پہ مراد تندور ہے یا کوئی بھٹی جل رہی ہے اس کے سامنے نماز پڑھ رہے, خدشہ ہے بھاپ لگ گئی تو آپ کا منہ جل جائے گا. دیکھیے شریعت کتنا تحفظ کرنا چاہتی ہے اپنے ماننے والوں کا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو ایسی شریعت ملی. انشاءاللہ یہاں تک اب ہم جو ہے نا مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی اور مفسدات نماز کا بیان مکمل ہو چکا. انشاءاللہ کل سے ہم نماز وطر اور سنت و نفل نمازوں کے بیان پر ہم چلیں گے اور یہاں سے ہم وطر کی نماز کیسی پڑھنا اور نفل اور سنت نمازوں کے پڑھنے کا امور احکام کیا ہے, اس میں کن چیزوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, اس پر گفتگو رہے گی. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ سوالات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں.